1986 میں قانون بنا. قانون یہ بن گیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا عمر قید یا موت ہے. یا کا لفظ آ گیا, چیلنج ہو گئی. 1990 میں فیڈرل شریعت کورٹ کا فل بینچ بیٹھا. اس عاجز کو بھی وہاں پہ موقع ملا جا کے اسسٹ کرنے کا. میں اس وقت اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہوتا. جنرل گل محمد مرحوم کی سربراہی میں یہ معاملہ ہوا صاحب. ایک مرحلے پہ بہت عجیب بات ہوئی. یہ بھی روز جیسے بات کرتے ہیں, تو جج صاحب نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ اگر کوئی معافی مانگ لیتا ہے تو ہمیں معاف نہیں کر دینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو. 2 دن بعد کوئی چھٹیاں ہونے والی تھیں شریعت کورٹ کی, فیڈرل شریعت کورٹ. میں نے کہا جی یہاں کھڑے ہو کے میں آپ کی شان میں گستاخی کر دوں, چھٹیاں ہونے والی ہیں, آپ مجھے ابھی نوٹس ہی دیں گے اور پھر عدالت چھٹیوں پہ چلی جائے گی. تو یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ چھٹیوں میں آپ کا چپڑاسی جو ہے اس سے میں بات چیت کر کے تو وہ مجھے معاف کر دے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں. کہ لیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ہمارے علاوہ کنٹیمپٹ ہماری ہوئی ہے, معاف چپڑاسی کیسے کر سکتا ہے. میں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہماری یہ بھی رشوت نہیں ہے, ہم تو اس سے بھی کمتر ہیں. ہم تو ان کے غلاموں در غلاموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے بھائی, ہمارا معاملہ اور ہے وہاں پہ. تو یہ جو لوگ بحث کر رہے ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا معلوم نہیں ہے. اگر ان کو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آ جاتی کہ اللہ نے صحابہ سے کہا ہے, صحابہ کی نیت پہ شک ہو سکتا تھا؟ کبھی نہیں. کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا, تم رائنا نہ کہو, مجھے معلوم ہے کہ تم تو بالکل صحیح نیت سے صحیح لفظ ادا کرتے ہو, لیکن اس لفظ میں کھینچ کے ذرا سا اس کا مطلب بدل لیتے ہیں منافق, وہ لفظ بھی تمہاری زبانوں پہ نہ آئے. تم کہو وقولوا انظرنا, یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیں. یہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے جن کی نیتوں پہ شک نہیں ہو سکا, جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. معلوم ہے نا وہ واقعہ سیدنا زید کا, کہ جب لے گئے تھے حضرت خبیب اور زید کو کفار مکہ, اور جب جا کے ان کو قتل کرنے لگے سولی پہ چڑھا کے, تو کہا اب تو تمہارا جی چاہتا ہوگا کہ کاش اس محمد عربی جس کے تم ماننے والے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو آج تمہاری جگہ لا کے سولی پہ چڑھا دیا جائے. تو تڑپ گئے. کہا مجھے اس اللہ رب العزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. تمہیں خبر نہیں شاید کہ دین حق کا چراغ ہوائے تند کے باوصف جلتا رہتا ہے, اور وزارتوں کے مقدر پہ ناچنے والوں وزارتوں کا مقدر بدلتا رہتا ہے.